کبھی ایسا لگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی ہے، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے اور آپ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل ہے؟ کیا اللہ ہمیں اس حال میں چھوڑ دیتا ہے یا پھر اسی تکلیف میں کوئی چھپی ہوئی رحمت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈپریشن کو اسلام کی روشنی میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ دل کے اندھیرے کو روشنی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کیا ہے، پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور آج کے دور میں اس کی حقیقت کیا ہے اور نقطۂ نظر اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن صرف اداسی کا نام نہیں ہے، یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی خالی ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان ہنس بھی رہا ہوتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ڈپریشن ایک عام بیماری بن چکی ہے۔ چھوٹے بچے، نوجوان، حتیٰ کہ بڑے لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ کیا یہ صرف ایک میڈیکل مسئلہ ہے یا اس کا تعلق ہمارے دل، روح اور ایمان سے بھی ہے؟ اسلام کو صرف جسم نہیں سمجھتا بلکہ روح، دل اور دماغ تینوں کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار دل کے بارے میں بتاتا ہے۔ دل اندھا ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ماڈرن لینگویج میں یہی وہ کیفیتیں ہیں جنہیں آج ہم ڈپریشن، اینگزائٹی کہتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دل کا سکون کسی دنیاوی چیز میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، اگر ہمیں کامیابی مل جائے، اگر لوگ ہمیں پسند کریں تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے سب سے امیر لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ مشہور لوگ بھی رات کو سکون سے نہیں سو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کی بھوک دنیا سے نہیں بھرتی، دل کی بھوک صرف اللہ سے بھرتی ہے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوچیں، ہم اپنا زیادہ وقت کہاں لگاتے ہیں؟ موبائل، سوشل میڈیا، لوگوں کی رائے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم اس میں سکون محسوس کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیا ہم یقین سے مانگتے ہیں؟ یہی وہ فرق ہے جو دل کو بے سکون کرتا ہے۔ ڈپریشن آزمائش یا سزا، یہ ہم جانیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ڈپریشن اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر مشکل اللہ کی سزا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹوٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہو۔ اسلام ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، یہ ایک امید کی کرن ہے۔ چاہے آپ کتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوں، چاہے آپ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے ہوں، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر ٹوٹے ہوئے دل کو امید دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ قرآن ہمیں غم، پریشانی اور دل کے درد کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور کیسے اللہ خود ہمیں تسلی دیتا ہے۔ قرآن میں غم اور دل کی کیفیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے واقعات وغیرہ ہم اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ دل کو سکون دینے والا ایمان افروز بیان پیش کرتی ہوں۔ کیا کبھی آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ دل بھرا ہوا ہے مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہی کیفیت، یہی احساس جسے آج کی دنیا ڈپریشن کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس درد کو سمجھتا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا حل موجود ہے؟ جی ہاں ساتھیو، اسلام نہ صرف اس کیفیت کو سمجھتا ہے بلکہ سکون دینے والا مکمل راستہ بھی
بتا دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے ڈپریشن سے نکلنے کے اسلامی طریقوں کے بارے میں جانیں گے۔ ڈپریشن ایک حقیقت ہے، کمزوری نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک اہم بات سمجھ لیں کہ ڈپریشن کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک انسانی کیفیت ہے۔ انبیاء کرام بھی ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، غم، دکھ، تنہائی، سب کچھ محسوس کیا وہ لوگ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں جذبات دبانے کا نہیں بلکہ انہیں صحیح راستے پر لانے کا درس دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا علاج ہے دیکھیے ہمارا نماز۔ نماز کیا ہے؟ دل کا سکون ہے یہ۔ جب دل بے چین ہو تو آپ کیا کریں؟ نماز پڑھ لیں۔ نماز تو سب سے پہلا دروازہ ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ ایک ملاقات ہے اللہ سے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کے سارے بوجھ اتار دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں تو آپ کا غم کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بالکل پیش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم تہجد کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ دوسرا علاج ہے دل کی شفا، یعنی قرآن پڑھنا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی دوا ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ عملی طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 سے 15 منٹ قرآن پڑھیں، یا اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سنیں، اور ہو سکا تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ اور بہت اچھی بات ہے۔ خاص طور پر سورہ رات اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تیسرا علاج ہے دل کا دعا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ جب انسان سب کے سامنے چپ رہتا ہے، یعنی خاموش رہتا ہے، تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، دل پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے سامنے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو کر دعائیں کر سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں، دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں۔ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ہے۔ خاص طور پہ ہم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آیت کو ہم پڑھتے رہیں۔ چوتھا علاج استغفار، سکون کا راز ہے اس میں۔ استغفار ایک چھوٹا سا لفظ ہے دیکھنے میں، لیکن بہت بڑی طاقت ہے اس میں۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں وعدہ ہے استغفار کرنے والوں کے لیے راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزانہ 100 بار استغفر اللہ پڑھیں، دل سے معافی مانگنا ہے۔ 5واں علاج ہے دیکھیے اللہ پر یقین، یعنی ہم تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہے کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوا۔ لوگ جو ہے ڈپریشن میں آنے کے بعد ایسا کہنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں اور دل پہ لے لیتے ہیں یہ باتوں کو۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہے، جو ہوا اس میں بھی خیر ہے، جو نہیں ہوا اس میں بھی خیر ہے۔ جب یہ یقین دل میں آ جائے تو انسان بالکل سکون میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی ہر خاموشی کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قدم بڑھائیں اللہ کی طرف اور دیکھیں کیسے اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے۔ آخری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی، ڈپریشن ختم نہیں ہوتا لیکن ایمان اسے آسان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے اور بھی مشورے دے سکتی ہوں۔ آپ کبھی مایوس نہ ہوں، امید کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، خوشیاں بانٹیں۔ اور پھر ایک سوال اگر آپ کے دل میں آئے، کیا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے، تو آپ یہ اپنے یقین کو مکمل طور پہ اللہ پر چھوڑ دیں
کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. لوگوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا. دعا کرتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا. پھر ہمیں اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ کیا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے؟ تو آج ہم جو ہے اسلام کی روشنی میں، قرآن کی آیات میں اور دل کی گہرائیوں میں یہ بغور سوچیں اور یہ تصور کریں کہ کیا مومن بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ایمان والا ہے وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بھی غم کا سامنا کیا، صحابہ کرام بھی آزمائشوں سے گزرے. عام الحزن یعنی غم کا سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کو کھویا، یہ غم ایک مومن کے دل میں بھی آ سکتا ہے. غم آنا کمزوری نہیں بلکہ یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. دل کا ٹوٹنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ کہلاتا ہے. جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کو پکارتا ہے. تو یعنی جب اللہ کو پکارتا ہے تو یہ سمجھیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے. یعنی آپ کا درد، آپ کی کمزوری اللہ سے دوری نہیں بلکہ قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے. ذرا سوچیں، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ. ڈپریشن کا اصل علاج روحانی سکون بھی ہے. یعنی دنیاوی علاج اپنی جگہ، لیکن اصل سکون کہاں ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. ایک عملی نسخہ ہے، نماز کو بوجھ نہیں ملاقات سمجھیں. یعنی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے. جب دل بھرا ہو تو سجدے میں جا کر روئیں. روزانہ یہ اذکار پڑھیں، جیسے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. اللہ سے سچی بات کریں، یعنی دعا کریں. اللہ فارمل الفاظ نہیں مانگتا، وہ دل کی آواز سنتا ہے. کہیں یا اللہ میں ٹوٹ چکا ہوں، میری مدد کر. روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. یہ دل کے اندھیروں کو روشنی دیتی ہے. اور نیگیٹو تھاٹس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ یعنی اکثر دیکھیے جب ڈپریشن میں آ جاتے ہیں تو نیگیٹو خیالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی منفی اثرات ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو ڈپریشن کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹس یعنی منفی سوچوں کا یہ جو ہے بہت ہی بڑا دشمن ہوتا ہے. مثلاً جیسے خیالات آتے ہیں، دیکھیے میں بیکار ہوں، کوئی مجھے نہیں چاہتا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ نیگیٹو خیالات ہیں. تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی اگر آپ سوچیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ واقعی آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کا ریپلیسمنٹ کرنا چاہیے. منفی جو سوچیں ہوتی ہیں اس کا ریپلیسمنٹ. جب بھی منفی سوچ آئے تو ہم پازیٹیو بھی سوچنا. جیسے کہ آپ کو ایک منفی سوچ آ رہی ہے کہ میں اکیلا ہوں، تو اس کے ساتھ ہم پازیٹیو تھنکنگ بھی لانا. ہم یہ سوچنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. پھر میں ناکام ہوں اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم اس کا پازیٹیو کیا سوچیں گے؟ اللہ مجھے آزما رہا ہے. تو امید کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے. امید کیا ہے؟ ایک روشنی، ہمارے راستے میں ایک روشنی کا کام دیتی ہے. قرآن کا سب سے طاقتور پیغام ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ آپ کتنے بھی گناہ گار ہوں، چاہے آپ کتنے بھی ٹوٹ چکے ہوں، اللہ ہمیشہ کہتا ہے واپس آ جاؤ. حقیقی زندگی کی مثال ہے جیسے ایک شخص جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس نے صرف ایک کام کیا. ہر رات تہجد میں اٹھ کر کہا یا اللہ مجھے چھوڑنا مت. چند ہفتوں بعد اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 100 قدم بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپس میں لوگوں سے بات چیت کرنا، میل ملاپ رکھنا،
اسلام ہمیں تنہائی نہیں سکھاتا. اگر ہم تنہا رہیں گے تو ہمیں نگیٹو تھاٹس آنے لگتے ہیں. اپنی کسی قابل اعتماد دوست سے بات کریں، گھر والوں سے شیئر کریں. اگر ضرورت ہو تو ڈاکٹر یا کونسلر سے بھی رجوع کریں. یاد رکھیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت ہے. آپ کی زندگی کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی ہماری جان کی بھی اہمیت ہے. اگر آپ یہ باتوں پر غور کریں تو کیا ہے، آپ ابھی بھی لڑ رہے ہیں، آپ ہار نہیں مانیں، آپ کے اندر امید باقی ہے. ہم جو ہے یہ تصور کریں کہ ہم نہیں ہارے، ہم ہمت سے کام لیں گے، ہم مقابلہ کریں گے. تو اللہ آپ سے کہتا ہے تم میرے لیے بہت قیمتی ہو. اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے. اللہ کے قریب آنے کا آغاز، خود کو پہچاننے کا آغاز، روشنی کی طرف سفر کرنے کا آغاز. چلیے اب ہم آخر میں دعا کریں گے. یا اللہ، جو بھی یہ سن رہا ہے اس کے دل کے درد کو سکون میں بدل دے، اس کی مایوسی کو امید میں بدل دے اور اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑ. آمین. اور جو لوگ ڈپریشن میں ہیں، اے اللہ ان کے خیالات کو بدل دے اور ان کو جو ہے مایوسی سے باہر نکال اور ان کے مرض کو دور کر دے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے راہ راست پر آ جائیں. ہم یہ ہمیشہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اللہ میری مدد کرے یہ آپ لکھیں. اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ لوگ سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ حافظ.